یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، بھیک مانگنے والے بچے ہیں یا دیگر بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں، ان بچوں کے لیے کام کیا۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں یہ بھی اسی اسکول بیٹھک سسٹم کے اندر کام کر رہی ہیں، ایک 20 سال سے اور ایک 5 سال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما فیض صاحبہ اور ڈاکٹر ریحانہ بابر صاحبہ۔ ویلکم ٹو شو کہیں گے آپ دونوں کو۔ ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو آپ کی طرف آؤں گی کہ جس طرح سے آپ لوگ اس اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں، بہت بڑا یہ اسکول سسٹم، میرے خیال میں آپ بتا رہی ہیں 21 برانچیں لاہور کے اندر ہیں اور بہت ساری برانچیں لاہور سے باہر دیگر شہروں پہ بھی موجود ہیں۔ کن بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کن بچوں کو اسکول کے اندر لایا جاتا ہے؟ ہمارے پورے پاکستان میں تو 140 اسکول ہیں، لاہور میں 19 اسکول ہیں۔ ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں یہاں پہ تو جہاں گورنمنٹ اسکول نہیں ہے اور جہاں کے لوگ اسکول میں بچے کو بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں، تو ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بڑی ہماری ریسرچ ہوتی ہے، ٹیم وہاں جاتی ہے، اس ایریا کو ہم انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے، جہاں پہ فیملیز رہتی ہیں۔ تو ان ایریاز میں جا کے پھر یا تو ہم وہاں پہ کرائے پہ لے کے شروع کرتے ہیں یا پھر ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں اور وہاں ہم تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے شاہدرہ میں کے ان سائڈ ہمارے اسکول ہیں، امین پارک میں ہیں، ادھر گجو متا میں ہیں، ادھر شادی وال میں ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اسکول نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ہمارے اسکول میں ماشاءاللہ 250 300 پلس کسی بھی ایک برانچ کے اندر اتنے بچے موجود ہیں۔ اسما صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے آپ بتا رہی تھی 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو بھی، آپ والنٹیرلی اس کے ساتھ ہیں یا پھر آپ لوگ بھی پیرول پر ہوتے ہیں؟ کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، دیگر آپ کی ٹیم جو ہے وہ کام کرتی ہے؟ اور آپ بتا رہی تھی کہ 3 پائنیئر ہیں اس ادارے کو بنانے کے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کچھ تو پاکستان سے باہر آپ بتا رہی ہیں اور ایک جو ہے وہ انتقال بھی کر چکی ہیں۔ 28 سال پہلے جس انیشیٹو کو شروع کیا گیا، جو قدم اٹھایا گیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بچے، کئی ہزاروں بچے جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح سے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، کس طرح سے جڑتے ہیں؟ اور پھر بچوں کی ایجوکیشن بھی آپ بتا رہے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا شکریہ، ایک نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی بات آگے پہنچا سکیں۔ یہ 1996 سے یہ سلسلہ ہے اور اس وقت میں چند خواتین تھیں جنہوں نے اس سے کام کا آغاز کیا اور ان لوگوں نے اس کا نام بھی بیٹھک اسکول نیٹ ورک اسی سے ہی رکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک سے اس کام کا آغاز کیا تھا اور ایک کمرہ اور ایک ٹیچر کی بنیاد پر یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ اور آج الحمدللہ کہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر ریحانہ نے بتایا کہ ہماری 140 برانچز آل اوور پاکستان موجود ہیں اور الحمدللہ کہ یہ مطلب اس وقت میں یہی جذبہ تھا ان خواتین کا کہ کسی طرح سے اس کو لٹریسی کو پڑھایا جائے ان بچوں کو جو کہ تعلیم سے محروم ہیں، جو تعلیم حاصل کرنا خود ان کے اپروچ میں نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ کہ یہ باقاعدہ ایک ہم سسٹم کی صورت میں آ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ بھی الحمدللہ میں بھی، ڈاکٹر ریحانہ بھی، اور بھی اسی طرح سے ہمارے کافی سارے افراد ہیں جو کہ والنٹیرلی ورک کر رہے ہیں۔ اور ابتدا میں بھی جو افراد نے شروع کیا تھا سب والنٹیئر ٹیم تھی اور آج بھی الحمدللہ کہ ہماری ایک بڑی ٹیم والنٹیئر ہے اسکولوں میں، کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ نظام چلانے کے لیے ہمیں وہاں پہ ٹیچرز اور ساری چیزوں کو پے رول کے اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہماری کوئی 1200 ٹیچرز ہیں جو کہ اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، تو وہ اسکول سسٹم پہ ہم جو ہے چیز بھی ہے وہ یہ بھی بتائیے گا، آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر ریحانہ، کہ بچوں کی اسکول کا بتا رہی تھی کہ ہم نے بڑی کم سی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے اسکول فیس کے حساب سے اور پھر بچوں کو کتابیں بھی دی جاتی تھی جو بچے ضائع کر دیتے تھے، پھر آپ نے ایک محدود سی اماؤنٹ جو ہے اس کے اوپر رکھ دی ہے کتابوں کی مد میں، وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیوں ضرورت آپ کو محسوس ہوئی؟ کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جھگیوں کے اندر اگر اسکول بنائے جائیں گے جھگیوں کے پاس، تو وہاں پر تو بچے بھی وہ آئیں گے جو بالکل مستحق نہیں ہیں، جو مستحق ہیں، جن کو کے پاس وسائل نہیں ہے اسکول میں فیسیں دینے کے یا کتابیں خریدنے کے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیں۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایسی فیملیز سے بھی آتے ہیں نا جن کی تعلیم کی اہمیت ہی نہیں ان کو پتا، وہ چاہتے ہیں کہ بچہ 10-12 سال کا ہو، اس کو ہم کسی کام پہ ڈالیں اور وہ پیسے کما کے لائیں۔ تو ہم ان کے ماں باپ کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ بچوں کو اسکول بھیجو
اور جب وہ اس پہ ذرا سا ان کو سمجھ آتی ہے تو پھر ہم ان سے ایک منیمم اماؤنٹ، کبھی 100 کبھی 200 کبھی کچھ بھی نہیں، ان سے لیتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک اسکول ہے. یہ نہیں کہ جب چاہے چھٹی کر لی، جب چاہے گاؤں چلے گئے. اور پھر اسکولوں کی کتابوں کا یہ حساب تھا کہ یا تو وہ بچے پھاڑ دیتے تھے یا وہ جا کے اس کو ردی میں بیچ کے اس کی کوئی چیز کھا لیتے تھے، کیونکہ ان کو ایجوکیشن کی پتہ ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں پتہ. آپ کے ارد گرد بھی بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اسی طرح ہی، ان کے اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ وہ ایک انسانی شکل میں ہے. تو ان کو ٹرین کرنا سب سے مشکل بہت کام ہے. مشکل. ہم خواتین کی ان بچوں کو ریگولر کرنے کے لیے بچوں کو اور ریگولر تعلیم کی اہمیت، کتابوں کی اہمیت سمجھانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہم ان سے لیتے ہیں تاکہ وہ پورا سال کتابیں تو چلا سکیں. ہم کتنی کتابیں ان کو پرووائڈ کریں گے. دوسری چیز یہ کہ ہم ساتھ ساتھ ماؤں کی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری. ہر مہینے ان کو اسکولوں میں بلایا جاتا ہے، ان کو ہائیجین پہ، ان کو سوشل سسٹم پہ، ان کو تعلیم کی اہمیت، ان کو دین کی اہمیت. یقین کریں پاکستان میں، مسلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، بالکل ایسے، کیونکہ وہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے، اور آپ کہہ رہی تھی کہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اس میں مدد کرتے ہیں. فنڈنگ جو ہے وہ صاحب ثروت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، پاکستان یا پاکستان سے. کیا آپ کرنا چاہیں گی اپیل، اور گورنمنٹ کیا اس میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس وقت یہی ہمارا جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے صاحب ثروت لوگ، اور ہم الحم شریعہ سے بھی سرٹیفائی ہیں، اور اس میں جو ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ بھی، خیرات بھی اور ویسے ہی ڈونیشن دیتے ہیں. اور جو لوگ اوورسیز ہم پاکستانی موجود ہیں وہ بھی اپنا حصہ ضرور اس میں اس کار خیر میں ڈالتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے 1200 روپے ایک بچے کے ماہانہ اخراجات ہیں، جو کہ بہت معمولی ہیں، بہت کم ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے لیے بھی 1200 روپے نکالنا مشکل نہیں ہوتا. اور ایک وقت کے بدلے اگر ایک بچہ تعلیم یافتہ ایک بچہ پورے مہینے تعلیم حاصل کر پائے گا تو اس سے اچھا کیا ہی ہو سکتا ہے. بہت ہی بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اس میں دے.